دوستوں، ہمارے چینل ذیشان جونپور پر آپ کا سواگت ہے، آپ کا ویلکم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ یہ جونپور کا وہ شاہی قلعہ ہے جس کی تعمیر فیروز شاہ تغلق نے 1362 عیسوی میں اپنے نائب اپنے سردار ابراہیم بربک کے ذریعے کرائی تھی، اور اس شہر کو فیروز شاہ تغلق ہی نے 1361 عیسوی میں اپنے چچیرے بھائی جونا خان کے نام پر بسایا تھا۔ جونپور شہر اتر پردیش کے پوروانچل کے ضلعوں میں وہ ضلع ہے جہاں پر صدیوں تک شرقی بادشاہوں کی راجدھانی رہی ہے، حکومت قائم رہی ہے۔ یہاں بہت سی عمارتیں ہیں جو دیکھنے لائق ہیں اور بہت سے پریٹک اسے دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں۔ یہ قلعے کا وہ سینٹرل گیٹ ہے، وہ مرکزی دروازہ ہے جس کی تعمیر مغل کال میں اکبر بادشاہ کے جونپور کے گورنر منیب خان نے اس قلعے کی حفاظت یہاں کی سرکشا کی درشٹی سے کرائی تھی۔ اس گیٹ کی کو اتنا خوبصورت اور سجایا اور سنوارا گیا تھا، اس کو اتنا رنگ اور روغن سے سجایا گیا تھا کہ آج بھی وہ ٹائلز، وہ رنگ آج بھی موجود ہے۔ 500 سال کا وقفہ گزر گیا مگر وہ اس کا رنگ ابھی بھی قائم اور دائم ہے۔ اور یہ حصہ جو ہے جو منیب خان نے بنوایا تھا، چاروں طرف دیوار ہے، اور انگریزوں کے زمانے میں یہاں پر کورٹ بھی چلا کرتی تھی اور کوتوالی بھی ہوتی تھی، جہاں پہ شہر کوتوال اور پولیس وغیرہ رہا کرتی تھی۔ اب یہ کورٹ ندی کے اس پار جا چکی ہے۔ جونپور شہر میں آنے کے لیے بہت سے ذریعے ہیں۔ یہ بنارس سے تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور لکھنؤ سے 225 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ قلعے کی اونچی اونچی فصیلیں اور یہ چوکیاں جو اس دور کی یاد دلاتی ہیں، اور یہ قلعے کا دوسرا گیٹ ہے جس کی اونچائی تقریباً 26 فٹ اور چوڑائی 16.5 فٹ ہے۔ اور اس میں ایک اسکرین شاٹ ہم نے لگایا ہے جو اس دور میں بنایا گیا تھا کہ یہاں سے اس وقت کی فوج، اس وقت کے سینک گھوڑے سے نکل رہے ہیں، آپ اسے مشاہدہ کریں۔ جونپور شہر میں آنے کے لیے ٹرین کا بھی ذریعہ ہے اور بسز بھی ہیں، اور آپ اپنی گاڑی سے بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہاں کا موسم، جاڑوں کا موسم بہتر ہوتا ہے گھومنے کے لیے، کیونکہ مئی جون کی گرمی یہاں بہت تیز ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں کی عمارتوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ یہاں جونپور میں تشریف لائے، آپ کا یہاں سواگت ہے۔ اور یہاں بہت سے اچھے اچھے ہوٹلز ہیں اور ریسٹورنٹس ہیں جہاں پر آپ سیٹسفائی ہوں گے اور اس شہر کی خوبصورتی اور یہاں کی عمارتوں کو دیکھ کر متاثر ہوں گے۔ یہ شہر بہت دنوں تک شرقی بادشاہوں کی سلطنت رہا ہے۔ یہاں سے حکومت نیپال، اٹاوا، وندھیاچل اور بنگال بہت دور دور تک ہوتی تھی، اور اس قلعے کی تعمیر بھی اسی لیے کرائی گئی تھی کیونکہ یہ جونپور شہر بنگال اور دہلی کے بیچ میں استھت ہے، اور اس قلعے میں اکبر بادشاہ بھی برابر آیا کرتے تھے۔ جب الہ آباد کا قلعے کی تعمیر نہیں ہوئی تھی تو اپنی حکومت کے سنچالن کے لیے اکبر بادشاہ یہاں تشریف لاتے تھے، اور ان کے دور کا بنایا ہوا ایک شاہی پل آج بھی قائم اور دائم ہے، اور گومتی ندی پر وہ ابھی بھی ہے جو آپ کے
सामने तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है। और ये दरियाए गोमती है जो अभी भी रवां दवां है, बह रही है, मगर अब ये किले से कुछ दूरी पर जा चुकी है। और ये किले का वो हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा नदी की तरफ का, जहाँ पर किसी ज़माने में महल हुआ करते थे। ये उसका स्क्रीनशॉट है। शायद ये चहल सुतून या कोई और इमारत है जिसको अंग्रेज़ों ने इसी नखास मोहल्ले से तोप लगाकर उड़ा दिया था। आज भी इसके खंडरात, इसके कुछ पत्थर, इसके कुछ नुकूश ज़ाहिर होते हैं। इससे ये मालूम होता है, इससे ये अनुमान लगता है कि ये इमारत यहीं कहीं रही होगी। जब इस किले के अंदर इतना अच्छा हम्माम है तो क्या यहाँ खूबसूरत महलात नहीं रहे होंगे? देखिए, ये इमारत का खंडर है और ये खूबसूरत इमारत यहीं पर रही होगी। आप इसको स्क्रीनशॉट्स से मिलाइए। और ये भी उस 200-250 साल पुरानी एक पेंटिंग्स है जो पुल के उस पार की निशानदेही कर रही है। वहाँ से ये फ़ोटो बनाई गई है, वहाँ से ये इस पेंटिंग को बनाया गया है। और ये किले की फसील से ये शहर की आबादी आपको दिखाई पड़ रही है और दरियाए गोमती बह रही है। और ये किले की वो मस्जिद है। इस मस्जिद की तामीर शर्क़ी बादशाह इब्राहिम शाह शर्क़ी जब वो शहज़ादे थे तो उन्होंने कराई थी 1395 ईस्वी में। मस्जिद में ये एक मीनार है, एक खंभा है जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और कुछ हदीस लिखी हुई है। लोगों को भ्रांतियां हैं, लोग कहते हैं कि इस पे लिखी हुई इबारत को कोई पढ़ लेगा तो उसको ख़जाना मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस पे मस्जिद बनाने वालों को क्या सवाब मिलता है, क्या अज्र मिलता है, क्या नेकी मिलती है, और इस मस्जिद की तामीर किसने कराई है, वो सारी बातें लिखी हुई हैं। ये मस्जिद तकरीबन 130 फीट लंबी और 22 फीट चौड़ी है और इसमें 3 हॉल हैं। एक मरकज़ी हॉल है और 2 उसके लेफ़्ट और राइट में है। लेफ़्ट और राइट के जो हॉल है वो 40 × 14 फीट है और उसकी ऊंचाई 8 फीट है। और जो मरकज़ी हॉल है वो 37 × 15 है और उसकी ऊंचाई 24 फीट है। मस्जिद चारों तरफ से ग्रिल से घिरी हुई है और इसके अंदर एक हौज़ है जो कि 10 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा है। उस ज़माने में लोग वज़ू करके नमाज यहाँ अदा करते थे। आज भी यहाँ पर सिर्फ़ जुमे की नमाज अदा की जाती है, वो भी एक मखसूस तादाद में। चूने के प्लास्टर पर बेलबूटों से इस मस्जिद को सजाया गया है। ये किले का वो कदीमी कुआं है जिससे 600 साल पहले पानी हम्माम में और पूरे किले में सप्लाई किया जाता था। आज भी इसी कुएं से पूरे किले को सैराब किया जाता है। और एक कुआं और है जो कि हम्माम के पीछे है। इससे भी पानी हम्माम में जाता था और उस वक्त के शाही ख़ानदान अपना शाही स्नान इसी पानी से किया करते थे। इस किले को कई बार लूटा गया और बर्बाद किया गया। सबसे पहले सिकंदर लोदी ने इस किले में उस वक्त जो इमारतें शर्क़ी बादशाहों ने बनवाई थी उसे तोड़ डाला, उसे मिस्मार कर दिया। उसके बाद बादशाह हुमायूं ने इस किले की मरम्मत कराई और जब मुग़ल बादशाह अकबर का दौर आया तो अकबर ने भी इसमें तामीर कराई और अंग्रेज़ों ने भी इसे खूब लूटा।
اور تصویر میں جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ بارادری ہے۔ یہاں سے سینک کھڑے ہو کر قلعے کی چوکسی کیا کرتے تھے اور دریا جو کہ پیچھے اس کی بہتی ہے گومتی ندی، اس کا معائنہ کرتے تھے۔ جب قلعے کے اندر اتنا خوبصورت حمام ہو جو کہ ایک نایاب حمام ہے، تو یہاں پر کیا محل نہیں رہے ہوں گے؟ کیا عمارتیں نہیں رہی ہوں گی؟ یہ حمام اتنا خوبصورت ہے کہ ابھی آپ اس کے اندر اس کا مشاہدہ کریں گے، اور اس حمام میں جانے کا یہ راستہ ہے۔ یہ حمام زمین کے لیول سے کچھ نیچے ہے اور یہ پہلا دروازہ ہے، اور یہاں پر پیچھے کے کنویں سے پانی اس میں آتا تھا اور پورے حمام میں یہ پانی جو ہے سپلائی ہوتا تھا۔ اس کی دیواریں دیکھیے قریب 9-10 فٹ چوڑی ہے، اور یہاں پر یہ جو حصہ ہے اس میں پانی کو گرم کرنے کے لیے لکڑی جلائی جاتی تھی، اور یہ راستے ہیں یہ اس طرح بنی ہوئی ہے، یہ حمام کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے جیسے لگتا ہے کوئی بھول بھلیا ہو، اور یہ جو حصہ بند کر دیا گیا ہے اس کے اندر بھی پانی کو گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جلائی جاتی تھیں، اور نیچے جو ہے تمام نالیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے پانی حوض میں جاتا تھا۔ اور اس کے اندر عورتوں کو کے کپڑا بدلنے کے کمرے الگ تھے اور نہانے کے کمرے الگ تھے، اور اوپر جو ہے روشنی کے لیے جھروکے بنائے گئے تھے، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سورج کی گرمی سے ریفلیکشن سے بھی پانی کو اس میں گرم کیا جاتا تھا۔ یہ دیکھیے اس میں بھی لوگ جب لیڈیز نہاتی تھیں تو اپنے زیورات کو اس میں رکھتی تھی اور یہاں پر اپنا کپڑا چینج کرتی تھی۔ یہ اس طرح بنا ہے کہ بالکل یہ بھول بھلیا لگتا ہے، جبکہ یہ بھول بھلیا نہیں بلکہ ایک واش روم ہے اور ایک اسناناگار ہے جسے حمام کہتے ہیں، اور یہ ترکی آرکیٹیکچر پہ بنایا گیا ہے جسے لگتا ہے ڈائمنڈ کے شیپ میں اس کی چھتیں ہیں۔ یہ بہت ہی نایاب اسنانگار ہے جو دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے۔ ایک کمرہ دوسرے کمرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے، بہت سے راستوں کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ پہلے اس کا دیکھ بھال جونپور کی نگر پالیکا کرتی تھی، مگر اب آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی دیکھ ریکھ میں یہ اسناناگار ہے۔ یہاں پر گارڈز ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ اس کا روشن دان ہے جہاں سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر اس میں پھیلتی ہے، اور اس قلعے کو سجایا گیا ہے پیڑوں سے اور مخملی گھاس سے۔ چاروں طرف جو ہے مخملی گھاس بچھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کارپیٹ بچھا دی ہو۔ اور یہ ایک راستہ جو اس زمانے میں نیچے اترنے کے لیے تھا جو اب بند کر دیا گیا ہے، فصیل سے نیچے اترنے کے لیے یہ راستہ تھا۔ یہاں سے اسناناگار کا یہ تصویر بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ دوستوں، جب آپ قلعے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے تو قلعے کے پہلے گیٹ پر جو اس کا مرکزی گیٹ ہے آپ کی نظر پڑے گی تو گیٹ کے پہلے ایک گولاکار چبوترے پر 6 فٹ لمبے ستون شلالیکھ پر فارسی بھاشا میں کچھ لکھا ہوا نظر آئے گا۔
اس کو سید محمد بشیر خان جو اس وقت کے قلعے دار تھے، بادشاہ شاہ عالم جلال الدین اور نواب وزیر کے سمے میں قریب 250 سے 300 سال پہلے لگوایا تھا۔ اس لکھاوٹ میں سید بشیر خان نے یہاں کے شاسک، کوتوال، فوجدار اور عوام کو یعنی جنتا کو چیتاونی دی ہے کہ جونپور کی آمدنی میں یہاں پہ جو آمدنی ہوتی ہے سیدوں اور یہاں کی بیوہ عورتوں اور دین دکھیوں سے جو ان سے سمبندھت مدد کے لیے جو پیسہ نکلتا ہے، جو پیسہ مقرر کیا گیا ہے، اسے ضرور وترت کیا جائے، ضرور تقسیم کیا جائے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول، اہل بیت، صحابہ، اماموں اور ہندوؤں کو رام گنگا ترویڑی کا واسطہ دیا گیا ہے کہ غریبوں کو ان کا حق ضرور ملنا چاہیے، نہیں تو پرلے کے دن یعنی قیامت کے دن اللہ اور رسول کی اس پر دھتکار ہوگی۔ یہ تھے اس وقت کے شاسک، اس وقت کے حکمراں جن کو غریبوں کا، محتاجوں کا، دین دکھیوں کا اتنا احساس تھا کہ قلعے میں سب سے پہلے ہی ایک شلالیکھ لگا دیا۔ ہمارا دیش ایسے ہی سونے کی چڑیا نہیں بنا، بلکہ یہاں کے حکمرانوں، یہاں کے بادشاہوں، یہاں کے شاسکوں میں غریبوں کے پرتی ہمدردی تھی اور ان کے بارے میں وہ ہمیشہ سوچتے تھے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس طرح کے ویڈیو کو بنانے میں کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت تحقیق کرنی پڑتی ہے، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آئندہ اسی طرح کے ویڈیو بناتا رہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر کسی اچھے موضوع پر ایک ویڈیو آئے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ جے ہند، جے بھارت، ہندوستان زندہ باد۔